آپ کے ارشاد فرماتے ہیں تو اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ان سے جنگ کرنا پڑی تو میں کروں گا، حتیٰ کہ ایک رسی کے لیے بھی میں ان سے لڑوں گا۔ اور وہ تھوڑے سے قبیلے نہیں تھے، بے شمار قبیلے تھے، بے شمار لوگ تھے جو یہ بات کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زکوٰۃ لینے کا انداز آپ نے فرمایا کیونکہ یہ فرض ہے۔ کئی صحابہ کرام، جید صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اب یہ نہ ہو ہم ان سے لڑیں، وہ اسلام سے انحراف کر جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی حکمت سے کون واقف ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ فرمایا میں ان کے لیے اسلام کی جو زکوٰۃ اسلام نے فرض کی ہے، میرے آقا کریم نے اللہ نے فرض کی ہے، اگر ان میں سے ایک رسی بھی نہیں دیں گے میں اس کے لیے بھی ان سے جنگ کروں گا۔ تو پتہ چلا زکوٰۃ اتنی ضروری ہے، اتنی لازم ہے، اگر کوئی بندہ نہیں دے گا تو حضرت امیر المومنین کتنا ان کے اوپر خفا ہوتے ہیں، کتنا غصہ ہوتے ہیں۔ اور آج کے دور کے اندر اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اگر 100% جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، اگر وہ ایمانداری کے ساتھ غریبوں کے اندر، فقیروں کے اندر جو حقدار ہیں زکوٰۃ کے ان تک زکوٰۃ پہنچانے والے بن جائیں، علماء فرماتے ہیں کہ کوئی فقیر ملک پاکستان کے اندر آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ جس کو عادت پڑی ہے وہ تو اسی طرح کرے گا، لیکن جو حقیقتاً فقیر ہیں ان تک ان کا حق پہنچ جائے، زکوٰۃ پہنچ جائے۔ کوئی بھی فقیر آپ کو پاکستان کے اندر اگر پوری دنیا کے اندر ہو تو پوری دنیا کے اندر نہیں ملے گا۔ یہی رواج تھا اسلام کا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، لوگوں کے پاس مال ہوا، ان سے زکوٰۃیں نکالیں تو مدینہ پاک کے اندر لوگ آیا کرتے تھے فقیر تلاش کرنے کے لیے۔ لوگ گلیوں کے اندر گھومتے پھرتے کہ فقیر ملے اسے ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اس طرح کا رواج روئے زمین کے اوپر حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم نے قائم فرمایا تھا۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ دینے والے بن جائیں، کوئی فقیر ملے گا نہیں۔ لیکن کیا کریں، یہاں پر مال وہ کہتے ہیں کہ اتنے مشکل سے مال کمایا ہے، تو اب ہم اس مال کو کیسے غریبوں تک پہنچائیں، کیسے فقیروں تک پہنچائیں؟ تو اس لیے ہمارے پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر فقیر ملتے ہیں کہ ہم لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنا فرض صحیح معنوں کے اندر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کرے ہم لوگ فرض ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں کے حساب سے جس کے پاس پیسہ ہو وہی زکوٰۃ ہوتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ایک قیمت بتائی گئی ہے، لمٹ بتائی گئی ہے کہ اگر اس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی، اتنی مالیت ہوگی، اتنے پیسے ہوں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ 7.5 تولے جس کے پاس سونا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ اسی طرح جس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنی رقم بنتی ہے وہ رقم اگر کسی کے پاس موجود ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور زیادہ بھی نہیں دینی۔ پہلی قوموں کے اندر ایسے تھا کہ 100 میں سے 40 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ کو دیے جاتے تھے اللہ کی راہ میں، بقیہ جو ہے وہ انسان کے ہوتے، آدمی کے ہوتے، مسلمان کے ہوتے۔ لیکن کریم اللہ نے ہمارے اوپر اتنا رحم فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ اس اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ تم 100 سے 40 دو، 100 سے 30 دو، 100 سے 20 دو، 10 دو، 5 دو، نہ فرمایا ایک 100 روپیہ ہے اس کے اندر سے 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دے دو، تمہاری زکوٰۃ اللہ قبول فرما لے گا۔ تو یہ اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، لیکن ہم ان آسانیوں کو دشواریاں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مال کے اندر نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشکی و تری کے اندر کوئی مال ایسا نہیں جو ہلاک و برباد ہوتا ہو یا سمندروں کے اندر ڈوب جاتا ہو، یا جس مال سے چوری کی جاتی ہو جل کر راکھ بن جاتا ہو۔ کوئی مال ایسا نہیں جس کے اندر سے زکوٰۃ دی جائے، 100% زکوٰۃ دی جائے اور وہ مال جل جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے یا
ڈوب جائے، کوئی ایسا مال نہیں۔ یہ مال وہی ہوتا ہے، چوری بھی وہی ہوتا ہے جس سے 100% زکوٰۃ نہیں دی جاتی، یہ مال وہی ڈوبتا ہے جس سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، یہ وہی مال چلتا ہے جس سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ جب کوئی بندہ زکوٰۃ 100% ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے مال کو اس تھوڑے سے مال کے بدلے محفوظ فرما دیا کرتا ہے۔ پیرات المناجی کی روایت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، یہی مال، یہی خزانہ جس سے یہ مالک، اس خزانے کا مالک، اس پیسے کا مالک، چاندی کا مالک، زراعت کے اندر اگر عشر نہیں دیتا اس کا مالک، اسی طرح مال اس کے پاس ہے، بکریاں ہیں، بھیڑے ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، اس طرح کا مال ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ایسا آدمی جب قیامت کے دن آئے گا تو یہ جو سارے کا سارا مال ہوگا، یہ خزانہ ہوگا، یہ گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اس کے اوپر 2 گھیسو ہوں گے، پھر وہ اپنے مالک کو تلاش کرے گا، تلاش کر کے اس کے گلے کے اندر ہار بنایا جائے گا، پھر وہ ہار بن کر وہی سانپ اژدہا اس کے منہ کو کاٹے گا، اس کے منہ کو اپنے منہ کے اندر لے کر کاٹے گا، تکلیف دے گا۔ یہ علاج یعنی یہ سزا دی جائے گی کس کو؟ جس نے دنیا کے اندر اپنے مال سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون کنزن احدکم، یکون کنز احدکم یوم القیامت شجاعا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن قیامت کے یہ جتنا خزانہ ہوگا، خزانے والے مالک دن قیامت کے آئیں گے، شجاعا اقرع یفر منہ صاحبہ وہو یطلبہ حتی یلقمہ اصابعہ۔ کریم آقا نے فرمایا جب یہ خزانہ مالک جب اس کا آئے گا، یہ خزانہ کیا کرے گا؟ اسی اژدہے کی شکل میں آئے گا، پھر اس مالک کو تلاش کرے گا۔ کس مالک کو؟ جس نے دنیا کے اندر اس زکوٰۃ، اس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی۔ جب یہ اژدہا آئے گا، اس کے پیچھے لگے گا، پھر اسے تلاش کرے گا، قیامت کے میدان سے تلاش کر کے اس کی انگلیوں کو اپنا لقمہ بنا دے گا۔ کیوں لقمہ بنائے گا؟ اس لیے کہ اگر وہ اس مال سے زکوٰۃ دیتا تو اسی انگلیوں سے، اسی ہاتھوں سے دیتا۔ اللہ اس پر یہ سزا مسلط کرتا ہے کہ تو نے اب یہ مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، لہذا اسی انگلیوں کو اب یہی تیرا مال کاٹے گا، لقمہ بنا کر تکلیف دی جائے گی۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، دیکھیے ہم لوگ، وہ بندہ کہتا ہے یہ ہر شے میری ہی ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے دیے سے تو نے ہماری راہ میں دینا۔ جو بھی ہم نے تجھے مال دیا وہ ہمارا مال تھا، ہم نے تجھے مال دیا، تو نے اپنے مال سے نہیں دینا، ہمارے مال سے ہماری راہ میں دینا ہے، ہمارے بندوں کو دینا ہے، یہی سمجھا جائے گا تو نے ہمیں دے دیا۔ اب بندہ خدا ایسا ہونا چاہیے، یقین ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو فرمایا میری راہ میں دے، میرے دیے سے۔ اب اللہ نے یہ بھی نہ فرمایا کہ جو تو دے دے گا وہی دے گا، ہم تجھ سے لے لیں گے، تجھے واپس نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ہماری راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے، ہم اسے 1 روپے کے بدلے اسے 10 عطا فرما دیا۔ کتنا اللہ کریم ہے یار، وہ کتنا کرم کرنے والا ہے جو 1 کے بدلے 10 دیتا۔ پھر بعد حدیث کے اندر آیا کہ جو بندہ 1 دیتا ہے، اللہ اس 1 کے بدلے 30 اسے دنیا کے اندر دیتا ہے، 70 اسے آخرت میں عطا فرما دیتا ہے۔ اب کتنا اللہ کریم ہے یارو، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم یقین مانیں کہ اللہ کی راہ میں ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اس لیے قرآن کے اندر فرمایا کیا؟ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 156، فرمایا برحمتی وسعت کل شیء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ میرے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ساڑی رحمت ہر شے تو وسیع ہوندی ہے، جڑا جڑا بندہ ساڑی راہ دے اندر مال زکاة دے اندر دے گا یا خیرات کرے گا، اسی اس واسطے، اس دینے والے بندے واسطے
جنت دیاں نعمتاں تیار کر چھڑیاں نے اسے گل نو حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنیاں لفظاں دے اندر بیان فرمایا کہ فرماندے نے مالا والے اے سخی نہیں گاندے تے سخیاں والے نہیں ہوندے تے ایتے ہوتے اے دومی جہانی سخی کنگا نے نہیں ہوندے یارو میرا اللہ تھے کہ میں عطا فرماندہ ہے میرا البناجی دی روایت جلد نمبر 3 نے صفحہ نمبر 157 نے میرے مصطفیٰ کریم نے بنی اسرائیل دی مثال بیان فرمائی میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ایک اللہ دا بندہ جنگل دے اندر پہ آ جاوے بدل چھا گئے نے بدلاں دے اندروں اللہ دے فرشتے دی آواز پہ آندی ہے آواز کی آئی فلاں بندے کل چلا جا فلاں بندے دی زمین دے اتے چلا جا او دے اتے جا کے بارشاں دا نزول فرما دے کسے ہور دی زمین دے اتے تو بارش دا نزول نہیں کرنا فلاں بندے دی زمین تے چلا جا اتے ہی جا کے بارشاں دا نزول کرنا ہے ہنو بدل چلا گیا اے اللہ دا بندہ اس بدل دے پیچھے پیچھے بھی اس دی زمین تے اندر پہ آ جاوے کی پہ آوے کہ بدل بھی جدر پہ آ جاوے اے بندہ بھی ادھر ادھر چلا گیا یارو ویکھاں تے صحیح اللہ دا او کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر انہا مقبول ہے کہ کسے ہور دی زمین دے اندر اللہ بارشاں دا نزول نہیں فرماندا لیکن صرف اسے بندے خدا دی زمین دے اندر اللہ بارشاں دا پہ نزول فرماندا ہے اللہ تعالیٰ دا یہ بندہ جدوں زمین دے اندر پہنچیا اس زمین دے اندر ایک بندہ کھڑا اس دے اندر اللہ دے بارشاں دا نزول ہویا ان جدوں بارشاں دا نزول ہویا پانی بہنا شروع ہو جاندہ ہے اے اللہ دا بندہ اس بندے گل گیا انہوں نا پیا پوچھے انہیں جدو نا دسیا انہیں آکیا اللہ دیا بندیا کیونکہ وہی بندہ ہے جدا نا بدلہ دے اندروں فرشتے نے لیا سہی ہوں اس اللہ دے بندے نے انہوں کو پوچھیا منو اللہ دیا بندیا سچی سچی دسی کیڑے عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ دے کرم تیرے ہوتے بڑے ہوئے ہوں اس اللہ دے بندے کو جدو پوچھیا وہ کہن لگا یارا منو ہور تے کوئی عمل اپنا ایسا یاد نہیں بس انہا کو یاد ہے اے جڑی زمین دی فصل ہوندی ہے اے دے تو 3 حصے میں کرنا وہ ایک حصہ اپنے بال بچیاں واسطے رکھ لینا باقی جیڑا بچدا ہے اللہ دی راہ دے اندر صدقہ تے خیرات کر دینا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نا کر بندے اوے میری میری تے نا میری نا تیری اوے جس دا ماں لے اسے نے لے جانا تینو میں فکر بتیری میرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ خدا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ہضم کر دیا پہن کر پرانا کر دیا یا اللہ کی بارگاہ کے اندر خیرات کر کے آگے بھیج دیا جو تو نے پیچھے چھوڑ دیا وہ مال فراسا کا ہے ارے وہ جیسے چاہیں استعمال کرتے پھرے تجھے کیسے پڑا ہے یہ میرا مال یہ میرا مال کوئی نہیں جو پیچھے چھوڑ جانا ہے وہ پچھلوں کا مال ہے
اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس کروڑوں روپے ہوں وہی زکوٰۃ دے، ہمارے اوپر تو کوئی زکوٰۃ رہی ہے۔ جس کے پاس بہت اچھا مکان ہو، گاڑیاں ہو، بہت زیادہ کچھ ہو، وہی مال دیتا ہے، اسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اسی کے اوپر خیرات ہے۔ بقیہ جو ہم ہیں، ہم نے بے شک سونا گھر کے اندر رکھا ہو، چاہے وہ 1,00,000 2,00,000 روپیہ بھی ہو، ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ کوئی نہیں، ایسی بات نہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، ناشکری کے اوپر اتر آتے ہیں، پھر وہ جناب طنز کرتے ہیں، جی فلاں کو اتنا دیا تو مجھے کوئی نہیں دیا، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اس بندے کی بات ہے جس کے پاس کوئی 1,00,000 2,00,000 روپیہ ہو، کہیں ایسے ہیں جن کے پاس نہیں۔ مثال کے طور کے اوپر بالکل کسی کے پاس 10,000 ہے، 20,000 روپیہ ہے، وہ بھی ناشکری کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائی ناشکری نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فقیر ہوتے ہیں، فقیر وہ نہیں کہ جو چرس پینے والے ہیں، وہ نہیں، اصل میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس 1-2 دن کا مال ہو، کھانے کے لیے کوئی چیز ہو، یا اتنا ہو وہ کھا سکے، پیٹ بھر سکے، اسے وہ فقیر کہا جاتا ہے۔ یا اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ زکوٰۃ کے مال تک نہ پہنچتا ہو۔ اب جس کے پاس 10-20 ہزار روپیہ ہے، وہ کہتا ہے یار اللہ نے مجھے مال نہیں دیا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی بلخ سے چلے، حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس پہنچے، بھیس بدلا ہوا ہے، بارگاہ کے اندر بیٹھے، بارگاہ کے اندر بیٹھ کر بھیس بدلا ہے، کہنے لگے اے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی، یہ بتائیے کہ آپ کے جو شہر کے لوگ ہیں، درویش ہیں، ان کا حال کیا؟ اب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا پہلے آپ بتائیں بلخ کے درویشوں، بلخ کے شہر کے لوگوں کا حال کیا؟ اب حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی عرض کرنے لگے حضور والا جو بلخ کے لوگ ہیں، درویش ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جب نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں، مل جائے تو شکر کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا یہ بلخ کے لوگوں کا حال، جی بالکل بلخ کے لوگوں کا، اور فرمایا یہ حال تو ہمارے کتوں کا ہے، ہمارے جو درویش ہیں ان کا حال یہ ہے، اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس پڑھنے والے درویشوں کا حال ہے، اس شہر کے لوگوں کا حال۔ لیکن یار دیکھو اگر جن لوگوں کا حال یہ ہے، آج ان لوگوں کا نام بھی اللہ نے زندہ رکھا ہوا۔ کیوں؟ وہ ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ یارو ہر حال میں شکر ادا کرو، نہ جانے اللہ کس طرح آزما رہا ہو، کیونکہ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ میرات المناجی کی حدیث پاک بڑا خوبصورت واقعہ میرے مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے، کتنے جی؟ توجہ فرمائیں ذرا، 3 لوگ تھے، ایک گنجا، ایک کوڑی کے مرض کے اندر مبتلا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا منظور فرمایا۔ ایک فرشتے کو کہا فرشتے جا گنجے کے پاس، اندھے کے پاس، کوڑی کے مرض والے کے پاس۔ فرشتہ پہنچ کر کہنے لگا اے گنجے تیرا حال کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے سر کے اوپر بال نہیں ہے، کوئی بندہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھتا، پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ کہا تیری خواہش کیا ہے؟ کہا میرے سر کے اوپر خوبصورت بال آ جائیں، اللہ مجھے مال عطا فرما دے۔ اب اس فرشتے نے کیا کیا؟ ایک حاملہ اونٹنی اسے دے دی اللہ کے حکم سے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کے سر کے اوپر خوبصورت بال اگا دی۔ پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ فرشتوں کا حال یہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کریم کے نوکر ہیں، تو یارو میرے مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم کیا ہے؟ جو ہاتھ پھیر دیں اللہ بال عطا فرما دیتا۔ اب جناب محترم وہی بندہ چلا، کوڑی کا مرض تھا جس کو، اس کے پاس جب اس کے پاس پہنچا کہا یار تیرا حال کیا ہے؟ کہنے لگا مال بھی نہیں ہے، جسم کے اوپر بیماری بھی ہے، جی چاہتا ہے میری بیماری بھی چلی جائے، اللہ مجھے مال بھی عطا فرما دے۔ اب اس فرشتے نے کیا کیا؟ جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، اسے اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ ایک گھابن حاملہ گائے اس کو دے دی۔ اب اندھے کے پاس پہنچا، یہی حال کیا، اسے اس کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ نے
اسے آنکھیں عطا فرما دی، ایک حاملہ بکری اسے دے دی۔ اب وقت گزرتا چلا گیا، تینوں امیر ہو گئے، ایک کی اونٹنی سے اتنے بچے ہوئے، پورا جنگل اللہ نے بھر دیا، اتنا مال کے اندر برکت عطا فرمائی۔ ایک کا جنگل گایوں سے بھر گیا، ایک کا جنگل بکریوں کے ریوڑ سے بھر گیا۔ اب جناب محترم میرے اللہ نے پھر ان کا امتحان لینا گوارا فرمایا، منظور فرمایا۔ اب اللہ نے دوسرے فرشتوں کو فرمایا فرشتے جا ان کا امتحان لینا ہے۔ اسی طرح وہ جو سابقہ گنجا تھا اس کے پاس پہنچا، کہنے لگا میں مسافر ہوں، اللہ کی راہ میں دے دے۔ اس نے کہا میں اپنے بال بچوں کے لیے گزارا کرتا ہوں، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ اب اس نے کہا یار تو یاد کر، تو کسی وقت کے اندر گنجا ہوا کرتا تھا، غریب تھا، کوئی تجھے پاس بٹھانا گوارا نہ کرتا تھا۔ اب وہ کہنے لگا یار تجھے کس نے کہا، میرے بال تو پیدائشی ہیں، میرا یہ مال میرے باپ دادا کا ہے جو وراثت کے اندر مجھے ملا ہے۔ اس نے کہا اگر تو اپنے قول کے اندر سچا ہے تو یوں ہی رہ، اگر جھوٹا ہے اللہ تجھے سابقہ حالت کے اندر لے آ۔ اب اسی طرح فرشتہ چلا آگے، اس کوڑی کے مرد والے کے پاس پہنچا، کہا مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دے، مسافر ہوں۔ اس نے کہا یار میں تو اپنے بال بچوں کا بڑے مشکل سے پیٹ پالتا ہوں، تو کسی اور کے پاس چلا جا۔ اس نے کہا یار وہ وقت یاد کر جب تو غریب ہوا کرتا تھا، تیرے جسم کے اوپر کوڑی کا مرض تھا، تجھے کوئی پاس بٹھانا گوارا نہ کرتا تھا، تو آج کہتا ہے کہ تیرے پاس کوئی مال نہیں۔ اس نے وہی جواب دیا مجھے باپ دادا سے وراثت کے اندر ملا، میرا جسم پیدائشی ہی ٹھیک ہے، تجھے کس نے کہہ دیا؟ اس نے کہا اگر تو اپنے قول کے اندر سچا ہے تو ویسے ہی رہ، اگر جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پرانی حالت کے اندر لے آئے۔ اب یہی فرشتہ اندھے کے پاس پہنچا، اندھے کو کہا اللہ کی راہ میں مجھے دے دے، میں مسافر ہوں۔ اندھے نے کہا اچھا۔ اس نے کہا تجھے اپنا حال یاد ہے؟ کہا ہاں بڑا یاد ہے۔ اس نے کہا تو اندھا تھا، تو محتاج تھا، تجھے کوئی اٹھاتا تو اٹھ جاتا، بٹھاتا تو بیٹھ جاتا، چلاتا تو چل پڑتا، ارے تو محتاج تھا۔ اب اس اندھے کی آنکھوں سے آنسو رما ہو گئے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مانگ کیا مانگتا؟ اس نے کہا مجھے یہ جو مال ہے یہ اللہ کی راہ میں دے دے۔ وہ اس اندھے نے اسے پکڑ کر اس مال کے کمرے میں لے گیا، کہا اے اللہ کے بندے تو نے آج مجھے اپنی اوقات یاد کروا دی ہے، یہ جو مال پڑا ہے یہ تیرا ہے، جتنا چاہے لے جا۔ اب اس اللہ کے فرشتے نے کہا او میں کوئی فرشتہ، میں کوئی مسافر نہیں، میں تجھ سے کوئی بھیکاری مانگنے والا نہیں، بلکہ اللہ نے تم تینوں کا امتحان لینا تھا۔ وہ دونوں اپنے امتحان کے اندر ناکام ہو گئے۔ ارے تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے اس قول کی برکت سے تیرے مال کے اندر اور برکت عطا فرما دی۔ یہ میرا اللہ کتنا کریم کرم کرنے والا۔ اور دیکھیے جب امتحان آتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یار یہ میرا مال ہے، اس لیے کوئی اپنے یہ نہ سمجھا کرے کہ مجھے آج مال ملا ہے تو یہ ہمیشہ ہی میرے پاس رہے گا۔ یہ کہتے ہیں ہوائیں جب آتی ہیں تو کئی مرتبہ مکانوں کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہیں، تو اس لیے یہ زندگی کے رنگ ہوتے ہیں۔ جس کے پاس مال ہو اسے چاہیے وہ اس کی انفارمیشن لے، اس کی معلومات لے، تو اس کے اندر سے زکوٰۃ پوری اللہ کی راہ میں دیا کرے۔ اب میں کچھ شرعی مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کی اقسام کتنی ہیں۔ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، مال کی زکوٰۃ دینا اور افراد کی زکوٰۃ دینا۔ افراد سے مراد صدقہ فطر، سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے ایک، اور دوسری مال تجارت، مویشیوں، زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ۔ اب ان سے زکوٰۃ دینی کیسے؟ شرائط کون کون سی ہیں کہ اگر یہ شرائط پائی جائیں تو اس کے اوپر مال زکوٰۃ سے دینا فرض ہوتا ہے۔ نمبر ایک، نصاب کا مالک ہو، یہ نصاب نامی ہو، نصاب اس کے قبضے میں ہو، نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ نمبر 5، نصاب دین سے فارغ ہو۔ نمبر 6، اس نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ نصاب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سونا ہو 7.5 تولے سونا ہو وہ نصاب، یا 52.5 تولے چاندی ہو وہ نصاب، یا 52.5 تولے چاندی کی جو اس وقت کے اندر قیمت چل رہی ہے اتنا مال ہو۔ میری انفارمیشن کے مطابق جو چاندی کا اس وقت 52.5 تولے چاندی کا ریٹ بن رہا ہے وہ تقریباً 75,000 روپیہ ہے، یعنی 76,000 روپیہ کر لیں۔ جس کے پاس 76,000 روپیہ اس وقت کے اندر ہے اور اس مال کے اوپر 1 سال گزر گیا، اس کے اندر سے اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا ہے۔
اب اس لیے ہر بندہ اپنے حالات مال کو جانتا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے جناب مالک جو بیرون ملک کے اندر ہیں وہ اپنے نصاب کو کیسے گنے، وہ کس مال سے زکوٰۃ دیں۔ اب ان کا شریعت نے کہا ہے جہاں پر ان کا مال ہے، یہاں سے کوئی گیا انگلینڈ کے اندر بیرون ملک کے اندر، اب وہ کہتا ہے میں پاکستان کی کرنسی سے زکوٰۃ دوں یا وہاں کی کرنسی سے دوں، تو اسے حکم ہے کہ جہاں پر اس کا مال پڑا ہوا ہے اس کرنسی سے وہ مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر بیرون ملک کے اندر کوئی تجارت کر رہا ہے وہاں پر زیادہ مال ہے وہاں سے بھی دے گا، اگر یہاں پر کچھ مال رکھا ہے تو یہاں کی کرنسی سے بھی وہ مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح پوچھا جاتا ہے کہ کیا جو ہم یہ زیورات ہماری بیویاں ہماری بہنیں مائیں پہنتی ہیں ان کے اندر سے بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ان کے اندر سے بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ اپنے ماؤں بہنوں کو گھروں کے اندر ضرور بتایا کریں کہ جتنا جتنا مال آپ نے یا زیورات پہنے ان کے اندر سے بھی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔